اللہ نے موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے فرمایا، انا عصائی، میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مگر کیوں پوچھا؟ وہ اس لیے کہ موسیٰ کو بتانا تھا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ کوئی عام لاٹھی نہیں ہے، تم اس لاٹھی سے بہت بڑے بڑے کام لے سکتے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انا عصائی، میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمان خدا سنتے ہی سوال نہیں پوچھا کہ کیوں، فوراً لاٹھی کو زمین پر رکھا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا۔ حکایت میں آتا ہے کہ اس سانپ کی لمبائی اتنی ہے کہ جتنی پہاڑوں کے نیچے سے بہت تناور لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں، اس درخت کے مد مقابل اس درخت کے مانند اتنا بڑا سانپ بن گیا۔ اس سانپ کو دیکھ کر اللہ کے نبی گھبرا گئے، ڈر گئے، لیکن اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سانپ کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہوں، جاؤ اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا فرمان سنتے ہی اس کو پکڑا اور آنن فانن وہ سانپ لاٹھی کی شکل میں آ گیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور ادب و احترام کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ انہیں پیغام دو، انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ تم غلط کر رہے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے فرمان سے پتہ چلا کہ مذہب اسلام میں کسی کو ہدایت کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے تلوار دکھانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اطمینان سے اس کو سمجھانے کا حکم ہے۔ کسی کو سبق، کسی کو ہدایت دینے کے لیے اس پر حکم نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں اطمینان و سکون کے ساتھ ہدایت دے سکتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میں اتنے بڑے کام کو کر نہیں پاؤں گا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور موسیٰ کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے یہاں بھیج دیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، اے فرعون، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں تجھے ہدایت کرنے آیا ہوں کہ تم توبہ کر لو، اپنے غلطی سے باز آ جاؤ۔ فرعون کہنے لگے، تم کس کے رسول ہو، کس کے نبی ہو، اور تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے پاس اللہ کی نشانی ہے۔ اپنی چھڑی کو، اپنی لاٹھی کو زمین کے نیچے رکھا اور وہ سانپ بن گیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل میں دبایا اور باہر نکلا تو چمکتا ہوا نظر آیا، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون کہنے لگے، لگتا ہے تم جادوگر ہو، ایسا کوئی جادوگر ہی کر سکتا ہے۔ وہ ماننے سے انکار کر گئے اور کہنے لگے، جادوگر تو میرے بھی پاس ہیں، اگر تم ان سے مقابلہ کرو اور مقابلہ کرنے کے بعد جیت جاؤ تو میں مان جاؤں گا کہ تم اللہ کے پیارے حبیب اور پیارے پیغمبر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کو قبول کیا اور فرعون نے دنیا کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ بلانے کے بعد جادو کا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، پہلے تم کچھ دکھاؤ گے یا ہم پھر دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم کچھ دکھاؤ۔ دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں نے اپنے جادو کی وجہ سے بڑے بڑے سانپ پیدا کر دیے، بڑے بڑے سانپ دکھنے لگے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کے نیچے رکھا
تو اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ پہاڑوں کے درخت سے بھی وہ بڑا سمجھ میں آیا۔ اور اس سانپ کو دیکھ کر وہاں پر جتنے بھی جادوگر تھے سب سمجھ گئے یہ ایمان والا ہے، ان کے سامنے ہم لوگ ٹک نہیں پائیں گے۔ تمام جادوگروں کے سانپ کو نگل گیا، اور جب یہ ماجرا دیکھا تمام جادوگر سجدے میں آ گئے اور توبہ کرنے لگے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم تمہارے مذہب اسلام میں ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر فرعون دنگ رہ گیا اور کہنے لگا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے پوچھے بغیر، میرے اجازت کے بغیر مذہب اسلام میں ایمان لا رہے ہو، میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ وہ تمام جادوگر کہنے لگے تم بڑے سے بڑے سزائے کیوں نہ دو، لیکن ہم ایمان نہیں بدلیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں ہمارا انتظار کر رہا ہے، اگر ہم مر بھی گئے تو ہم شہید کہلائیں گے، اور شہید کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ لہٰذا اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اپنے وعدے سے مکر گیا اور وہ ایمان سے محروم رہ گیا۔